افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، کمن ہوا اعما، کیا وہ اندھے کی مانند ہو سکتا ہے؟ یہاں اندھا کون؟ جو اللہ کی وحی کو نہیں پہچانتا، وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانتا، وقت کے پیغمبر کو پہچان کر اس کی دعوت پر لبیک کہنے والا اور اس سے اندھا بن جانے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جس چیز کو فخریہ بیان فرماتا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو آپ کے بابے کہتے ہیں علم بس کریو یار۔ زیادہ علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، انسان پاگل ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو عقل والے ہیں نا وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ حق قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کا فخر چیز بتائی ہے علم اور عقل، اس کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ خود جاہل تھے، کسی بات کا علمی جواب دے ہی نہیں سکتے تھے، لہذا اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ آپ علم سے ہی جان چھڑا لیں اور کہہ دیں کہ تو فضول چیز ہے۔ کوئی بات علمی لے کے اس کو یار یہ علمی باتیں چھوڑو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے ڈوبی ہوئی بیڑی تار دیتی سی، ہم آپ سے علمی بات کر رہے ہیں، چلو یار ہمارے سامنے بھی کچھ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم کوئی کہیں کہ علم کے مقابلے میں تم نے یہ کر دیا، ایک سٹوری علم کے مقابلے پہ پیش کر کے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو کہ پورا کرتے ہیں وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا۔ یہ وہ یوفون آ گیا جی، قرآن میں بھی یوفون آیا ہوا ہے، لیکن یہ وہ یوفون نہیں ہے جو ہمارا نیٹ ورک ہے، بلکہ یہ یوفون پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، قطع رحمی والا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ سے جو عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، اسے پورا کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ این یوصل، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے، یعنی جو رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سخت حساب سے۔ دیکھ لیں جی، جنہیں عقل ہوگی، جو اللہ کی معرفت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہاں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم آپ کو جنت میں سال دے جائیں گے، جنت کی گارنٹیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ وہ کل مجھے ویڈیو ایک بندے نے دکھائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو نواز شریف صاحب آئے ہیں نا کل، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے استقبال کے لیے چلا گیا آپ مجھ سے لکھوا لیں گارنٹی، وہ جنتی ہے۔ یار یہاں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی بھی مینار پاکستان پہ آ رہے ہو نا، اور ان کے استقبال کے لیے بھی کوئی چلا جائے نا تو اس کے بھی جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل لیڈر تو چاہیے کوئی نہیں۔ ان لوگوں کا آپ ذرا علمی لیول دیکھیں، انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو مذہبی پیشوا بنا دیا ہے اور آپ کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جوڑ دی ہوئی ہے۔ ان سے پہلے جو ہمارے وہ خان صاحب تھے، ان کے ماننے والے کہتے تھے جی قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا خان صاحب کے بارے میں۔ ہر بندے نے یعنی مذہب کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر دیکھیں، یہ مذہبی پیشوا نہیں ہے۔ یار جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا سخت حساب ہونے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا، اللہ نے آزمانا تو ہے، اللہ نے پیغمبروں کو آزمایا، ان کے اہل البیت کو آزمایا، ان کے جانثار صحابہ کو آزمایا، تو ہم اس کے لیے صبر کریں گے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ نماز جو پڑھنے کا حق ہے، وقت کے اندر پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، پھر اس کے اندر جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں پھر اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا. دیا اللہ نے تھا تو بیسیکلی تو ہم مقروض ہیں اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے، حالانکہ مقروض ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری قدر دانی کرتا ہوں کہ تم نے محنت سے کمایا تو میری راہ میں خرچ کرو، میں قیامت والے دن تمہیں 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، یہ قرض ہے میرے ذمہ. اور وہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سر و علانیہ، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. پوشیدہ طور پہ تو سمجھ آتا ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ نیکیوں کو چھپانا یہ سمجھ آنے والی چیز ہے. اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ بسا اوقات اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث ہو جاتا ہے. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے تو پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اس طرح کی غربت تھی. آپ سوچ نہیں سکتے جناب، یہ آپ کو جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ نظر آتے ہیں نا پاکستان میں، جن کے اوپر آپ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض تو بہت امیر ہیں، لیکن جو واقعی جینون غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کی جو آپ حالت دیکھتے ہیں، یہ پھر بھی عرب کے لوگوں سے بہت بہتر ہے جو ان میں غربت والا معاملہ تھا. کئی دن کے فاقے، پتے کھا کے گزارا کرنا، اور ٹوائلٹ جانا تو مینگنیوں والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو بکریوں کے ساتھ. کئی دن کے فاقے. یہ آپ کو اگر چیز نہ پتا تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جو نبی اسلام کہتے ہیں مجھے اپنے بعد تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. عربیوں کو تو آپ سمجھیں دنیا میں اللہ نے جنت دے دی نا، 2 وقت کی روٹی کے محتاج تھے وہ لوگ، اور رومنز اور پرشینز کے خزانے ان کے پاس آ گئے، جا کے قلعوں میں اور اتنے بڑے بڑے آپ سمجھ لیں امپائر کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گئے، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرنے والے لوگ. غربت کا حال آپ دیکھ لیں. غزوہ تبوک بالکل نبی اسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، ادھر بھی سارے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی جانے کے لیے. سواری کتنی کو مہنگی چیز ہے، کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کے لیے یہ بھی ایک ایشو تھا. تو یہ غربت والا معاملہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رزق کھول دیا. تو اب اعلانیہ اس لیے کرنا پڑتا ہے. وہ غریب لوگ جو میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں، چہرے کا رنگ فاقہ ہے لوگوں کا، بھوک کے آثار صحابہ کہہ رہے ہیں ان سے نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی پورے نہیں بدن کے اوپر، کسی نے تہمت باندھی ہوئی ہے تو اوپر کرتا نہیں ہے، کسی کے کپڑے بھی ہیں تو وہ بھی پھٹے ہوئے. اب ایک قبیلہ مسلمان ہو کے آ گیا. اب جو ٹیم لیڈر ہے ظاہر ہے اس کی کیا حالت ہوگی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی چیز ناگوار جب گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے وہ بھی آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کا موڈ آف، یعنی آپ بالکل کلین سلیٹ تھے. نبی علیہ السلام اپنے ایکسپریشنز کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، جو کچھ تھا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آ جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ غم کے مارے بالکل. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا، اسپیشل ممبر لگوایا نماز کے بعد، اور کہا نماز کے بعد کسی نے نہیں جانا. آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور کے ذریعے آگ اور اپنے درمیان اوٹ قائم کر لو، ایک کھجور بھی تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو. اب اپیل بھی جن سے کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت لینڈ لارڈ لوگ ہیں.
ترغیب دلائی تو ایک انصاری صحابی اٹھے، ہمت کی، گھر گئے اور سارا سامان اٹھا کے لے آئے، ایک بورے میں بند کر کے۔ مشکل سے وہ بورا اٹھایا ہوا ہے، گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں اور لا کے نبی الاسلام کے سامنے رکھ دیا۔ بس اکیلا وہ بارش کا قطرہ ایک بندہ بنا ہے۔ یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ کیا، اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بیچارے کی کوئی مالی حالت ہی نہیں تھی، یہ تو سب کچھ جو کچھ تھا وہ بھی لے آیا۔ پھر دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یوں کرتے کرتے مسلم شریف کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی کا سین جو ہے وہ بھر گیا ساز و سامان سے۔ پھر نبی الاسلام بلا بلا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ انور اس طرح چمکنے لگا جیسے سورج اور جیسے تلوار چمکتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کا موڈ آف تھا تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کے چہرے مبارک پہ وہ آثار دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس میں چلیں گے ان ساروں کا ثواب اس پہلے بندے کو ہوگا، لیکن جو چلنے والے ہیں ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یار وہ پہلے ہی لے گیا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ حضور نے کہا اس کا اپنی جگہ ثواب رہے گا ہر بندے کا، لیکن کولیکٹیو ثواب اس بارش کے پہلے قطرے کو ملے گا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کے وبال میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا سب کا وبال اس اکیلے کے اوپر بھی عذاب کی شکل میں آئے گا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے نا تو قابیل کو بھی اس کا عذاب پہنچتا ہے، کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے قتل کا آغاز کیا، یہ بدعت شروع کی تھی۔ تو اس حدیث کے اندر سنتن حسنتن، اسلام میں اچھا طریقہ، اور سنتن سیئتن، اور اسلام میں برا طریقہ۔ یہ اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے، اچھا طریقہ۔ طریقہ یہ کہ جو چیز اپنی اصل میں ہے نا اس کو مینیجبل فارم سے آگے لے کے چلنا۔ مثلا قرآن و حدیث اصل ہے، اس کو پرنٹ کر دینا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آنا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، لیکن ویڈیو میں بیان قرآن ہی کرنا ہے، سٹوری نہیں سنانی۔ امام بخاری، امام مسلم نے وہ کام کیا جو صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا کہ ریٹن فارم میں اس طرح اپنی کو کتابیں دے کے جاتے۔ انہوں نے سنت کے ذریعے دین ٹرانسفر کیا، کیونکہ اکثر لوگ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں نبی الاسلام اگر قرآن کے 1000 نسخے لکھوا بھی دیتے تو کس کام کے؟ جن کے لیے لکھوا رہے تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، چند ایک لوگ تھے جو کاتبین وحی ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ زبانی چیزوں کو یاد رکھتے تھے۔ اچھا، اور اس سے اگلی بات، کاغذ کوئی نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے ایک قرآن کے نسخے کے لیے آپ کو اتنی جگہ چاہیے، پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر۔ اگر یہ اب یہ جو 800 صفحوں کا قرآن میں نے رکھا ہے، یہ 800 اگر چمڑے کے صفحے ہوں تو ایک سپارہ میں لے کے آگے ادھر اس ٹیبل کے اوپر رکھوں گا تو اتنا موٹا بن جائے گا۔ تو مجھے بتائیں، لوگوں کو تو ایک ایک کمرہ مخصوص کرنا پڑنا تھا مصحف رکھنے کے لیے، اور وہ غریب لوگ جو ایک کمرے میں پوری پوری فیملی رہتی تھی، تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ نہ کاغذ تھا کہ نسخے، اس لیے کریمنگ چلتی تھی زبانی۔ لیکن امام بخاری، امام مسلم کے زمانے میں 200-250 سال گزر چکے، پھر آہستہ آہستہ انسان نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی کہ اس طریقے سے ہم نے معاملات کو لے کے چلنا ہے، تو انہوں نے مینیجبل فارم میں حدیثیں وہی جمع کی ہیں، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ گھڑی کے ذریعے نماز کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، نماز اسی طریقے سے۔ ہوائی جہاز میں حج کے لیے جانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ حج کا وہی طریقہ رہے گا، 7 چکر آپ کو طواف کعبہ کے کاٹنے ہیں، صفا مروہ میں ہی صحیح کرنی ہے، اس کو نہیں آپ بدل سکتے۔ مسجد میں قالین بچھانا اچھا طریقہ ہے، نماز اس پہ آپ نے سنت کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا اپنی بدعتوں کے لیے، جی قالین آگے مسجد میں، بھائی یہ دین میں نہیں کوئی چیز داخل ہوئی، یہ دین کو سپورٹنگ اچھے طریقے ہیں۔ دین میں تب ہے جب آپ نماز غوثیہ پڑھنی شروع کر دیں گے اور بغداد کی طرف 11 قدم چلیں گے، یہ ہے بدعت، یہ دین کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے، اس کے اوپر ہم فتوے لگائیں گے، بلکہ یہ بدعت کیا ہے تو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ یعنی وہ چیز ہے جو ایک اچھا طریقہ اور برے طریقے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، اور وہ اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کر کے دھوتے رہتے ہیں۔ یعنی گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے،
ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اور کبیرہ گناہ سے مراد ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، جو بڑی بڑی چیزیں اس سے بچیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگ ہیں جن کی آخرت میں راحت والا معاملہ ہونے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں راحت کا معاملہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جنتیں ہوں گی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی. اور پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جو اللہ کے مجرمین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت ہے، باغات ہیں، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل کیے جائیں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو کوئی بھی نیکوکار ہوئے، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہوں، ماں باپ میں سے ہوں، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد، سب کے سب جنت میں ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. یہ ٹاپک قرآن میں کئی دفعہ ہے کہ اگر اہل جنت میں سے کسی کا مرتبہ بلند ہے اور اس کے رشتہ دار آباء و اجداد میں سے یا اولاد میں سے وہ نیکوکار تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس نیک شخص کے مرتبے تک پہنچا دے گا. حالانکہ صرف انہوں نے جنت میں ہی داخلہ حاصل کرنا ہے، یعنی پاسنگ مارکس ہی لینے ہیں. لیکن اگر ان کا باپ یا بیٹا ایسا تھا جو زیادہ نیکوکار تھا اور وہ اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے اس کی بیوی، بچوں، ماں باپ کو بھی نچلی جنت سے اوپر والی جنت میں پہنچا دے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے کہ سلام ہو تم پر، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی آخرت کا عمدہ گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دنیا میں یہ پروٹوکول مل جائے تو لوگ پھولے نہیں سماتے، اور اگر جنت نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی کامیابیاں کسی کا مقدر ہو جائے اس حال میں، تو اس سے بڑا تو خوش نصیب ہی کوئی نہیں. دنیا میں انسان کو بلند سے بلند مرتبہ بھی مل جائے، بہرحال اس کی کمزوری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ عارضی ہے. اس کے ٹیسٹ کو خراب کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ عارضی ہے. موت نے سب کچھ ختم کر دینا. آخرت میں چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بڑی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو خاتمہ نہیں ہے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. یہ تو اہل ایمان کا ذکر تھا، اہل جنت کا. اب دوسرے لوگ، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں. ایک تو وہ بڑا عہد ہر انسان نے کیا ہے، اس کی روح نے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا تھا. ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے، ہم نے خدا کو مانا ہوا ہے. لیکن بعد میں دنیا میں آ کر کوئی شخص خدا کو رسپانس نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا جرم ہے. تو جو لوگ توڑ دیتے ہیں عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اس میں وہ عہد بھی ہے جو دنیا میں لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کرتے، جس طرح بنی اسرائیل نے عہد کیا، لیکن جب عہد کیا پیغمبروں کی نافرمانی کر کے عہد کو توڑا. من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ انہوں نے وہ پختہ عہد کیا تھا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، أَن يُوصَل، کہ اسے جوڑا جائے، یعنی رحمی رشتے. وہ قطع رحمی کی روش اختیار کرتے ہیں، رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں.
اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے ہے لعنت اور بہت ہی برا گھر یعنی جہنم۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اہل ایمان جو پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو پیغمبروں کے باغی ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی بعض لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، تو نبی کی شان سے یہ چیز ان کے شان ہے ہی نہیں کہ وہ گالی گلوچ کی روش اختیار کریں۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر لعنت نہ کی جائے، لیکن جو مسلمان ایسی روش اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، وہ آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس پہ لعنت نہیں کرنی، لیکن اسے بتانا ہے کہ یہ عمل تمہیں لعنت میں گرفتار کر دے گا، جس طرح قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تو لعنتی ہے یا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر مسلمان ہے، اس کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے، اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے، البتہ یہ اسے بتانا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے حرکت کی ہے تم لعنت کے مستحق ہو گئے ہو۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، یہ بھی قرآن میں آیا۔ تو ظالم کو یہ ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ تم لعنت کے مستحق ہو چکے ہو اپنے اس عمل کے ساتھ، اور اگر وہ فساد فی الارض کرنے والے ہے تو پھر تو اس کے اوپر قنوت نازلہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، پھر وہ نہیں بچے گا۔ لیکن جہاں پہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، آخری درجے میں کوشش کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر لعنت نہ کرے۔ ہاں جنرل آپ لعنت کر سکتے ہیں۔ میں کئی بار لعنت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اہل البیت کو ناحق قتل کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً ایسے ہی ہونے والا ہے، لیکن اسپیسیفکلی آپ جب کسی بندے کو مینشن کرتے ہیں تو اس بندے کا اور اس کے رب کا ایک معاملہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی بندہ ایسا شریک ہوا ہے کہ جسے دھوکے سے اس میں شامل کیا گیا اور وہ اس نیت سے نہیں تھا، کئی لوگ چھوڑ بھی گئے، تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، صحابہ کرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، انبیاء کرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، جنرل آپ ضرور بات کریں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے اب کوشش بھی نہیں کرنی، جتنا میرا مقدر ہے وہ مجھے ملے گا، اس چیز کی نبی علیہ السلام نے کبھی ترغیب نہیں دلائی۔ کوشش بہرحال آپ نے کرنی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی پہ ہی خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک حقیر سی برتنے کی جگہ ہے۔ یعنی اس کا سٹیٹس آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ٹوائلٹ میں مجبوری انسان کو جانا پڑتا ہے نا، کوئی ٹوائلٹ کو اپنا پرماننٹ گھر نہیں بناتا، یہ مجبوری ہے۔ ہماری زندگی کی اس کشتی نے اس دنیا کے پانی پہ ہی چلنا ہے، لیکن اگر آپ اس پانی کو کشتی کے اندر داخل کر دیں گے پھر آپ کی کشتی ڈوب گئی۔ تو دنیا میں ہی رہنا ہے، رہبانیت نہیں اختیار کرنی، لیکن اس دنیا کو اپنے اوپر ایسا غالب نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پس پش ڈال دیں، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں۔